والدین کی آواز بنے ہوئے ہیں، حقائق کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ ہٹا کے ان کو عیاں کر رہے ہیں۔ آج آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں ہماری سماعت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب سے بیجا کی ہم نے ایک درخواست داخل کی ہوئی تھی، اور اس درخواست کے حوالے سے جب پچھلی بار سماعت ہوئی تھی تو معاملے کے حقائق اور فیکٹس کچھ اور تھے، اور جب تاریخ آج پڑھی تو اس دوران بیچ میں 2 سے 3 چیزیں ہوئیں جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھیں۔ ایک تو ہم نے کہا کہ جی بچی فی الحال دارالامان میں ہے لاہور کے، اور مبینہ طور پہ اپنی درخواست کے ساتھ ہے، اور مبینہ طور پہ یہ بھی کہے کہ جی میں علیحدہ ہو چکی ہوں اپنے شوہر سے، جس کو شوہر کہا جا رہا ہے، اور تنہا ایک طریقے سے لوارث ہونے کی کیفیت کے اندر مجھے دارالامان میں رکھیں، چونکہ اس کا ایک موقف رہا ہے کہ والدین سے بھی خطرہ لاحق ہے۔ مگر مقصد صرف یہ بنیادی بات بتانے کا عدالت کو تھا کہ اس وقت جو ایک فائنینشیل اپ کیپ ہوتی ہے کسی بچے کی، ویلفیئر ہوتی ہے فزیکل مینٹل ہیلتھ وائز، کپڑا کھانا دوائی، یہ کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ریاست کی مرہون ملت ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہی جی مجھے دارالامان پہ رکھیں، مجھے ریاست اب پالے۔ یہ اس کی کرنٹ سٹیٹمنٹ ہے 19 تاریخ کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا میں نے ان کو بتایا کہ جی ایک ویو فارم کر لیا ہے پولیس نے کہ چائلڈ میرج ایکٹ لگتا ہے، کڈنیپنگ لگتی ہے، بچی کو بازیاب کرانا ہے۔ تیسرا اس حوالے سے سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ بچی ہمیں یہاں پہ چاہیے۔ تو میں نے درخواست کی عدالت سے کی، میں نے پہلے کنفیس کیا کہ دیکھیے میجسٹریٹ کے آرڈر کے تحت دارالامان کے اندر جو پریزنس ہے بچی کی، اس کو میں لیگل کنفائنمنٹ نہیں کہہ سکتا فی الحال، کیونکہ بچی نے خود سے ایک درخواست داخل کی ہے۔ تو اس وقت جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ درخواست داخل کروائی گئی تھی یا خود سے کی تھی، تو ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیگل کنفائنمنٹ ہے، تو میں کوئی انفیئر اسٹیٹمنٹ نہیں کروں گا۔ مگر چونکہ بچی مغویہ ایک ایف آئی آر میں، چونکہ ٹرائل ہے ایف آئی آر میں، اور اب تو جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی بیل لینے کے لیے یہاں کراچی ہی آ گیا ہے، اور تفتیشی افسر بھی کراچی کا ہی ہوگا، اور ہر پیشی پہ مغویہ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اسٹیٹ کسٹڈی میں دارالامان میں ہی رہنا ہے بچی نے، تو بہتر ہے کہ وہ دارالامان کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کراچی کا ہو، سندھ کا ہو، تاکہ کم سے کم والدین جو ہیں اس کو کوئی فراہم کر سکیں سہولیات، اس کے کپڑے دے سکیں، کھانا بھجوا سکیں، پیسے دوائیاں کوئی چیز ہو تو موجود رہیں۔ اور یقینی طور پہ عدالت اس بات کو انشور کرے گی، کیونکہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ نے ایونچولی طے کرنا ہے، کہ ایسا نہیں کہ اگر وہ کراچی آئے گی تو کوئی بھی اس سے ملاقات کر سکے گا، یقینی طور پہ وہ بچی کی مرضی کے اوپر ہوگا۔ تو عدالت ہو سکتا ہے یہ حکم جب دے تو اس میں لکھے کہ چونکہ ہمارا یہ روایت بھی ہے کہ بچی اگر ملنا چاہے تو والدین سے کبھی کچھ کیسز میں اجازت دی جاتی ہے، مبینہ شوہر سے ملنے کی کبھی نہیں دی جاتی۔ یہ فی الحال ہمارے دلائل تھے، اور عدالت سے جو کامنٹ سے جو آبزرویشنز تھیں، میں اس میں کوئی حتمی رائے کہ ابھی فیصلہ کیا آئے گا، چونکہ ایک اسپیکولیشن ہے، پراپر طریقہ یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈرز کا انتظار کریں۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، اینڈ آف دی ڈے آرڈر آ جائے گا، اس کو پڑھ کے تمام آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کنڈیشنز ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، اور تبھی ہم بات کریں۔ قبل از وقت کوئی خوشی کی نوید سنا دینا یا قبل از وقت افسردہ کر دینا، میرے خیال میں دونوں ہی غیر مناسب باتیں ہیں۔ جو آپ نے آرگومنٹ کیے تھے اور صبح کی درخواست پڑھ کے سنائی، پولیس کی رپورٹ کا جو پرائیویٹ رپورٹ کی وہ پڑھ کے سنائی، تو اس پہ عدالت کی آبزرویشن تھی کیا؟ اپنی آرڈر نہیں، آبزرویشن کیا تھا؟ دیکھیے عدالت نے یہ ایک طریقے سے رائے لی پی جی صاحب سے، آپ کے خیال میں بچی دارالامان لاہور رہے یا اسے پروونس آف سندھ کے کسی شیلٹر ہوم میں ہونا چاہیے؟ پروسیکیوٹر جنرل نے اپنی سبمیشن دی کہ جی یہاں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں ہونا چاہیے۔ انہوں نے آئی او سے پوچھا جو کہ سابقہ آئی او ہے، مگر اب چونکہ نیا آئی او آیا نہیں ہے تو وہ کسٹوڈین ایک طریقے سے فائل کا ہے، اور یہ میرے نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں مرکزی ملزم کے وکیل کے دلائل تھے کل کہ جی یہ کرنٹلی کسٹوڈین ہے۔ تو میں نے انہی کو کہا، میں نے کہا جی کسٹوڈین ہے، تو انہوں نے کہا بھائی تفتیش کے لیے چاہیے، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں جی بچی ہمیں یہاں پہ چاہیے، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو عدالت نے یہ ویو فارم کیا، بٹ اگین فیصلہ کیا ہے عدالت کا؟ کیونکہ عدالت نے کورٹ میں فیصلہ نہیں سنایا ہے، عدالت نے کہا ہے ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے۔ مگر جو میرے خیال میں ایک ویو فارم ہے، اور جو اعتراض تھا ملزم کے وکیل کو، ایک تو انہوں نے پہلے اعتراض کیا کہ یہ چل رہی ہے اب سے بیجا کی کارروائی، وہ کہہ رہے ہیں جی میرے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، جس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس میں جب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی بینک اکاؤنٹ فریز ہوا ہے ہمیں لکھ کے دے دیجیے، ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں کارروائی اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ظہیر کے نہیں ہے، شبیر کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو عدالت نے پوچھا اب شبیر کے تو وکیل یہاں پہ ہے نہیں، آپ تو ظہیر کے وکیل ہیں، تو جو بات